بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 330 میں یعنی 330 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم مسلمان سے ہٹ کر ایک غیر مسلم یعنی عیسائی خاتون کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جن کا نام تھا مدر ٹریسیا۔ تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ خاتون جو ہیں، ان کا انتقال جو ہوا اس کے بعد میں نے یہ تقریباً 22 ستمبر 1997 کو یہ کالم تحریر کیا تھا، یعنی تقریباً 27 سال پہلے کی تحریر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی مسلم، غیر مسلم یا مسلک و فرقہ وغیرہ سے کوئی اناد نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اس کے حساب سے دنیا میں کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ مدر ٹریسا جو تھیں، یہ خاتون جو ہیں، ان کے بارے میں نے جو کچھ لکھا، اس پر بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن میں ان کے اختلاف کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے انسانیت کی جو خدمت کی وہ بہت ظاہر ہے۔ اب اس کے خفیہ گوشے نکالنا کہ ان کا یہ مقصد تھا اور یہ تھا، یہ بہرحال ناقدین کا کام ہے، وہ کریں۔ میں اتنی تحقیق اور جستجو کا قائل نہیں ہوں۔ بظاہر جو کچھ وہ نظر آتی تھی ان کے بارے میں نے یہ لکھا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ ماں چاہے دبلی ہو یا موٹی تازی، سرخ و سفید ہو یا کالی بھجنگ، ماں آخر ماں ہے۔ مجسم محبت، شفقت، عنایت، رحمت، یہ ہے ہر ماں کا سراپا۔ تقریباً 100 سال پہلے ایک امریکی شاعر وائلن M.H. گیٹس نے ایک نظم میں اپنی ماں کے ہاتھوں کی خوبصورتی کا تذکرہ خوبصورت ہاتھ کے عنوان سے نہایت مؤثر پیرائے میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہاتھ نہ گورے ہیں اور نہ نازک، آپ انہیں دیکھیں تو شاید بدہیئت بھی قرار دیں، لیکن میری نظر میں یہ دنیا کے حسین ترین ہاتھ ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں ذوق جمالیات سے بالکل عاری ہوں اور میں نے حسین چیزیں کبھی نہیں دیکھی، اس لیے ان کمزور اور کالے ہاتھوں کو بھی حسن کا شاہکار سمجھ رہی ہوں اس عورت نے اپنی ماں کے بارے میں کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے ایسے نرم و نازک اور حسین ترین ہاتھ بھی دیکھے ہیں جو شاید کسی مصور یا سنگ تراش کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں، لیکن میری ماں کے ہاتھوں سے زیادہ حسین ہاتھ میں نے کہیں نہیں دیکھے اور ایسا حسن کہیں نہیں پایا۔ ایلن M.H. گیٹس کو یہ ہاتھ اتنے دلکش اور حسین کیوں نظر آتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایک حساس شاعرہ تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ماں کے ہاتھوں نے آئندہ نسل کی خوشی کے لیے اس قدر محنت و مشقت کی ہے کہ وہ خود ظاہری حسن سے محروم ہو گئے، لیکن ان کا باطنی حسن روز بروز بڑھتا گیا، ان کے نور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ شفقت و محبت کی ابدی علامت بن گئے۔ 87 سال یعنی 87 ایئرس کے ایسے ہی حسین ترین ہاتھ اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ گزشتہ سنیچر کو ایک اور بڑی ماں مادر زمین کی آغوش میں جا پہنچے۔
وہ ماں جس نے مٹی سے جنم لیا تھا واپس مٹی میں چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے دوران جنت میں جانا چاہا مگر دروازے ہی سے واپس لوٹا دی گئی۔ 1996 یعنی 1996 میں اس نے یونان کے پرنس مائیکل کو بتایا تھا کہ اگلے روز میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں، مگر سینٹ پیلر نے مجھے کہا زمین پر واپس چلی جا، یہاں کوئی کچی بستی نہیں ہے، اور اسے کچی بستیوں میں خدمت کے لیے دوبارہ زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس عالمی ماں کے نام کا سابقہ مدر یعنی ماں ایک ایسا جزو لا ينفک بن گیا کہ کوئی کتنے ہی محترم آداب و القاب لگا کر ٹریسا کہنا چاہے تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس ٹریسا کا ذکر ہے، لیکن مدر ٹریسا کہتے ہی دنیا بھر کے تمام لوگ فوراً شناخت کر لیں گے کہ یہ اس ماں کا ذکر ہو رہا ہے جو البانیہ کے ایک خاندان میں 21 اگست 1910 کو پیدا ہوئی اور جس نے 1937 میں راہبہ بن کر اپنے آپ کو خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 1946 میں ٹی بی سے شفایاب ہونے کے بعد اس نے عہد کیا تھا کہ ساری عمر غریبوں کی خدمت میں گزارے گی۔ دارجلنگ کے ٹی بی سینیٹوریم سے نکل کر اس نے گنجان ترین آبادی، تنگ و تاریک گلیوں اور غلیظ بستیوں والے شہر کلکتہ کو اپنا مرکز بنایا۔ ایک اچھی آبادی میں رہائش اختیار کی اور کلیسا کو چھوڑ کر اپنا اسکول قائم کر لیا۔ 3 سال بعد ایک فلاحی ادارے کی بنیاد ڈالی اور پھر 1952 میں ایک ادارہ قائم کیا جو اگلے سال یتیم خانہ بنا دیا گیا۔ مدر ٹریسا کو کئی عالمی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں سب سے بڑا نوبل انعام ہے جو 1979 یعنی 1979 میں اسے دیا گیا۔ مدر ٹریسا اپنے چھوٹے قد، کمزور جسم اور گرتی ہوئی صحت کے باوجود دنیا بھر کے کمزور بچوں، بوڑھوں، بیماروں، یتیموں اور بے آسرا خواتین کا مضبوط سہارا تھی۔ جنگ ہو یا امن، شہر ہو یا گاؤں، ہر وقت اور ہر جگہ وہ جانے اور خدمت کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اپنی بے پناہ خدمات کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کبھی بلند و بالا یا عرف و اعلیٰ نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی ایک پینسل سے تشبیہ دیتی تھی۔ یہ بھی اس کی انکساری کی انتہا تھی کہ لکھنے والی چیزوں میں بھی کمزور ترین اور بہت ہلکے نقوش بنانے والی چیز سے خود کو تشبیہ دی۔ مدر ٹریسا کو ہر انسان میں خدا نظر آتا تھا۔ وہ خود کہا کرتی تھی کہ میں جب کسی کوڑی کے زخم صاف کرتی ہوں تو مجھے یوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ کیا یہ خوبصورت تجربہ نہیں ہے؟ اس باکمال خاتون کے لیے نوبل انعام سے بڑا انعام تھا جو دنیا بھر کے مظلوم اسے اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی صورت میں دیتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی امیروں اور غریبوں نے جس طرح یکساں طور پر
اس کے لیے مدر ٹریسا کے لیے اظہار رنج و غم کیا، اور اس میں کسی رنگ و نسل، ذات، فرقہ اور نسل و مذہب کی قید نہیں رکھی۔ مدر ٹریسا کا سب سے بڑا انعام یہی تھا۔ اس عالمی ماں کے لیے یہ اعلیٰ ترین اعزاز رہا۔ اس لیے اس نے لوگوں کے دکھوں کا انتخاب کیا، ننگ و افلاس کے ماروں، بے گھروں، گونگے بہروں اور اندھے لوگوں، لنگڑے لولوں اور جذام سمیت مختلف امراض میں مبتلا انسانوں کی بلا امتیاز اور بے لوث خدمت کی۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کیسے کر لیتے ہیں۔ جنگ کرتے وقت ان کے جذبات اور محسوسات کیا ہوتے ہیں۔ جب تمام انسان خدا کی مخلوق ہیں تو پھر ان کے درمیان نزاع و جدال کیوں کر ممکن ہے؟ امن و آشتی کی پیغامبر یہ خاتون دنیا کے تمام انسانوں کی ماں تھی، صرف جیتے جاگتے انسانوں کی نہیں بلکہ ان کی بھی، جنہیں حرص و ہوس کے مارے لوگ دنیا میں آنے سے روکنا چاہتے تھے۔ مشرق و مغرب میں ہر جگہ وہ اسقاط حمل کے خلاف تھی اور کہتی تھی کہ کسی بچے کو ضائع کرنا ایک انسان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ہر بچہ خدا کا تحفہ ہے۔ آپ کو اگر اس کی ضرورت نہیں تو مجھے دے دیں۔ وہ اسقاط حمل کو تشدد کی ایک قسم قرار دیتی تھی اور اس کے حامیوں کو تشدد کا پرچار کرنے والا کہتی تھی۔ دوسرے معنوں میں اسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں۔ مدر ٹریسا کے انتقال پر دنیا بھر میں جو کچھ شائع ہوا وہ دراصل اس عالمی ماں کی خدمات سے بہت کم ہے۔ اس کا دین و مذہب جو کچھ بھی ہو، انسانوں کے معاملے میں وہ منافق ہرگز نہ تھی۔ وہ عابد نہیں، ٹریسا تھی۔ اس کے سر پر ہر وقت دوپٹہ ہوتا تھا۔ اس کا یہ آنچل دراصل تمام دنیا کے مظلوم لوگوں کے سر پر شفقت کا سایہ تھا، یعنی اس کی علامت تھا، جسے زندگی میں کوئی جدا نہ کر سکا، اور اب اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یادوں کا یہ سکون بخش سایہ برقرار رہے گا۔ اس لیے وہ پوری دنیا میں خراج تحسین کی مستحق قرار پائیں۔ مدر ٹریسا میں بھی اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ان پر میں بھی اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا ٹھہریے، پہلے میں آپ لوگوں سے مشورہ کر لوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو میں بھی اس عظیم خاتون کو اپنی ماں کہوں اور قلب و روح کی گہرائی سے نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ یہ میری اپنی تحریر تھی۔ تو میری کتاب کے جو ناشر تھے فاروق انور بروئی صاحب، انہوں نے اس پر بڑا ایک طویل مضمون اس کے جواب میں لکھا اور کہا کہ وہ دراصل خدمت کرنے والی خاتون نہیں تھی بلکہ عیسائی مشنری کا ایک حصہ تھی، اور وہ عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے سب کچھ کرتی تھی۔ واللہ عالم یہ کیا ہے، لیکن فاروق انور بروئی کا اس پر نوٹ تھا، یہ بڑا طویل تھا۔ میں ایک حصہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مدر ٹریسا ایک بہت بری عورت تھی، تاہم اس کی مدح میں جو زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ یہ کوئی سینٹ یا نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ پوپ جان پال دوم نے اسے اس کی زندگی میں ہی بنا دیا تھا۔
وہ بھی ہماری آپ کی طرح ایک عام انسان تھی جس سے بے شمار خطائیں بھی سرزد ہوئی تھیں. ابھی بے شمار خطاؤں کا حساب تو اللہ کیا دیں گی وہ اگر تھیں ان کی خطائیں تو، لیکن بہرحال انہوں نے ظاہری طور پر جو انسانیت کی خدمت کی اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ چند کلمات کہے تھے مدر ٹریسا کے لیے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. آج کی نشست میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. زندگی بشرط زندگی.